बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जी फैसला आ चुका है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में वो जो सुबह के लगे हुए थे ना कि अदालत का फैसला नहीं आ रहा, अदालत पता नहीं की फैसला देगी, इस भाजी अदालत ने फैसला सुना देता है और वो फैसला है कि फुल कोर्ट बनाने दी जड़ी इस्तदा हैगी सी ना, जड़ी पूरी कौम फुल कोर्ट बनाने दी इस्तदा कर रही सी, उन्होंने मुस्तरद कर देता है। माय लॉर्ड, फैसला आपका हमें कबूल करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एक बार फिर जन्म दे दिया और पाकिस्तान में आईनी बहरान को जन्म देने के साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी फुल कोर्ट नहीं बन सकता। इस वजह तो नहीं बन सकता क्योंकि दो जज लाहौर बैठे ने, दो जज जेडे ने वो पता नहीं कितने बैठे हुए ने, बाकी जज पता नहीं कितने बैठे ने, मतलब है गल्लां कीतियां सुप्रीम कोर्ट ने। तो माय लॉर्ड का जी ये फैसला है कि फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता, ये मुस्तरद कर दिया, ये फैसला सुना के बंद हो गया सब कुछ। अब सुबह जी 11:30 बजे जो है, 11:30 या 12 बजे आई थिंक वो समाप्त होगी और ये पता चलेगा कि जी सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो सबको पता है क्या फैसला आना है, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुबारक हो जी सबको। पहली बात तो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत जो है वो मुतारफ़ हो चुका है। और हम बात करते थे साकिब निसार साहब की, आसिफ सईद खोसा साहब की, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब की तो और जस्टिस गुलजार साहब की। तो जी मुबारक हो, इस मुल्क में जी फुल कोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि तमाम जजेस जो हैं वो फैसले नहीं कर सकते। ये 3 रुकनी बेंच का कहना है कि जी हमने ही फैसला करना है, बाकी कोई फैसला नहीं कर सकता। जो हुक्म हमने जारी करना है वो हुक्म हम ही जारी करेंगे, बाहर से कोई जज ये फैसला नहीं दे सकता। ये भी तस्लीम कर लिया गया। अब ये जो फुल कोर्ट का जो एक मुतालबा था, इसको पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी किया, उसके बाद वकला बरादरी, तमाम सियासी जमातें, पीडीएम के कायदीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, वो बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े सख्त किस्म के जुमले इस्तेमाल किए गए। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी मारा भी असी खाइए, कोड़े भी असी खाइए, लितर भी असी खाइए, जेलों च भी असी जाइए, सजावां भी असी भुगतीए, तो तुसी कहोगे जी नहीं यार चुप हो के सुनते रहो, नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जी वो जो है तारक बशीर चीमा साहब वो भी बोले, बिलावल साहब ने कहा कि जो 3 रुकनी बेंच है, पहले तो यह दसो कि इन 3 जजां ते अदम एतमाद हो गया, 3 जज किस तरह सुन सकते हैं फैसला। सबसे पहले तो तुसी यह दसो ना भाई, जब किसी जज के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, जब किसी जज के किरदार के ऊपर कोई उंगली उठा देना, तो फिर उस जज को उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, केड़ा बंदा मेरे नाल इख्तलाफ करेगा मेरे मुंह पे आके करे, मैनू कोई डर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फजल रहमान साहब ने बात की है ना कि हमें इन जजों पर एतमाद नहीं है, जजिस को चाहिए था कि फौरन या तो फुल कोर्ट नहीं बनाना था या तो फौरी तौर पर बेंच तब्दील कर देते और हुकूमत का ये मुतालबा मान लिया जाता कि जी ये जजेस केस नहीं सुनेंगे, लिहाजा दूसरे जजेस आ जाते हैं, वो आके केस सुन लेंगे, ये भी मामला ख़त्म हो जाता। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A है, उसके अंदर पार्टी हेड का जिक्र है, उसके अंदर पार्टी हेड का जिक्र है कि पार्टी का सरबराह जो हदायत, जो इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा वो फैसला मानना पड़ेगा, वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो जब पार्टी के सरबराह की हैसियत से चौधरी शुजात हुसैन साहब ही कह चुके थे वो ख़त के मुताबिक कि जी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना और हमजा साहब को देना, तो फिर अदलिया कौन सा मामला लेके बैठी है, मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल ठीक कहा माहिर कवानीन ने, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं लॉ के, कि जी इसको तो इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मामला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बतौर पार्टी सरबराह ये बात की थी। पार्लिमानी लीडर सर किधरों आ गए, मैनू तो यह नहीं समझ आ रही कि तुसी पार्लिमानी लीडर की गल कर रहे हो जी। साजिद भट्टी साडा पार्लिमानी लीडर है, राजा बिशारत साहब जेडे ने ना वो सूबाई असैंबली च खलो के कह रहे हैं कि साजिद भट्टी जिहड़ा है ना साडा पार्लिमानी लीडर है, उन्हें कहा कि जी चौधरी परवेज़ इलाही नूं वोट कास्ट करना है। ये जो साजिद भट्टी साहब हैं ये पार्लिमानी लीडर तब बने जब डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन साहब का खत स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये ख़त जो है वो ऐवान में दिखाया, ये तब बने पार्लिमानी लीडर। पहले किसी को तो याद नहीं आया कि ये पार्लिमानी लीडर है, और मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। मैं तो हाफिज़ अमार यासर साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बाउर रिजवान साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बाद बसमा चौधरी साहिबा को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ये काफ लीग के कुछ अरकान को मैं जानता हूँ जो पंजाब असैंबली से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मैनू तो नहीं पता सी कि साजिद भट्टी साहब, तो मैनू भी छोटो पूरी कौम नूं नहीं पता सी कि साजिद भट्टी साहब जिहड़े हैगे ने वो काफ लीग के पार्लिमानी लीडर हैगे ने। मतलब यार इस किस्म की बातें करके
آپ نے عدلیہ کا بھی وقت برباد کیا، اور پھر آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں جا کر پھر عمران خان صاحب جی عدالتوں کو گالیاں دیں اور پھر کہیں کہ جی میرے حق میں فیصلے نہیں آتے۔ اچھا یہ تو ساری باتیں چھوڑیں، اس کے اوپر تو پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ جو فیصلہ آیا ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا، مبارک ہو جی، سارے انو مبارک ہوئے۔ حمزہ شہباز صاحب آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے کابینہ بنائی، اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے، آپ حلف اٹھاتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کدی تسی ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بن جاؤ، کدی تسی جڑا ہے وہ کی کہندے نے انہوں عبوری وزیر اعلیٰ بن جاؤ، کدی جی تواڈے اختیارات محدود کر داں گے، کدی جی تواڈا عہدہ خطرے 'چ ہے گا، تے سر پھر تسی عدلیہ نو چاہیے کہ پارلیمان نو تالے لائے دے بند کرے، گل ہی ختم، گل مک گئی مختاریہ۔ بالکل ٹھیک ہے یار، اگر پارلیمان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی پارلیمان کا کوئی وقار نہیں ہے، تو پھر پارلیمان کو تالے لگائیں سر، جانے اسی گھر، تانوں کی ضرورت پئی ہوئی ہے تسی پارلیمان 'چ بیٹھ کے قانون سازیاں کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات کہ یہ وہ جو صحافی ہیں نا جن کو بڑی کھرک ہوتی ہے کہ جی عدلیہ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور فل کورٹ نہیں بننا چاہیے تھا، عدلیہ سنیں، اچھا ان کی جو ہے نا اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں لگا تھا نا، تب سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ بیٹھا تھا 7 ججوں کو نکال کر، کیونکہ سپریم کورٹ میں 17 جج ہیں، 17 میں سے 10 ججز نے لارجر بینچ میں اس کیس کو سنا، وہ کیس جو ہے وہ لارجر بینچ کے پاس گیا، اس میں بھی لارجر بینچ بنا دیتے، 13 جج ہیں نا اس وقت، 4 ججز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو 13 جج ہیں۔ اچھا یہ جو فیصلہ آیا نا، یہ ایک تو پہلی بات اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ڈیولپ کر دی ہے، دوسری بات یہ کہ اس فیصلے سے مجھے 2007 والی سچویشن پاکستان میں ہوتی پھر نظر آ رہی ہے۔ میں بڑے خطرناک قسم کے الفاظ بول رہا ہوں، حالے میں روٹی نہیں کھادی لیکن مینوں جڑا نا میری زبان تے الفاظ چڑھے نے، مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح گل کراں۔ یہ جو 2007 والی سچویشن ہے نا، یہ جی پھر پاکستان میں آ رہی ہے۔ مائی لارڈ عمر عطا بندیال صاحب انتہائی معزز قابل احترام جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر، وہ کہندے نے کہ جی اسی فیصلہ کرنا اور کسی نے فیصلہ نہیں کرنا، اسی بہ کے فیصلہ کریں گے، تو سر کرو تسی پھر فیصلہ۔ اچھا یہاں پر جی ایک بات جو میں بڑی امپورٹنٹ کرنے لگا ہوں کہ پی ڈی ایم کے قائدین نے اب تو صبح اس جو ہے نا عدالتی کارروائی کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دینا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آگے ایک بڑا خطرناک قسم کا لاہ عمل بننے جا رہا ہے، ابھی میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے یہ سچویشن عدالتی سچویشن جو ہے، عدالتی جو اس وقت جو مجھے سارا جو کرائسس نظر آ رہا ہے، یہ 2007 کی طرز والا نظر آ رہا ہے کہ عبدالحمید ڈوگر صاحب نے جو حرکتیں کی تھیں، اس کے بعد جی ثاقب نثار صاحب نے جس طرح اس عدالت کو ڈوگر کوڈ بنانے کی کوشش کی، پھر آصف سعید کھوسا صاحب کے اوپر بڑے الزامات لگتے رہے، پھر جسٹس گلزار صاحب آئے، وہ جی ان کے بارے میں تو خیر بات کرنا ہی فضول ہے نا، ان کے بارے میں تو بات نہیں کرنی کیونکہ وہ سب جانتے ہیں وہ کیا تھا، کیا وہ ان کے اوپر کس قسم کے الزامات لگتے رہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ جے استاد محترم بندیال صاحب جے انہاں دے ووٹ جڑے نے نا جڑے ریجیکٹ ہوئے نے، اے جے ووٹ نہیں ریجیکٹ ہو سکتے تھے پھر پچھلے ووٹ کس طرح ریجیکٹ ہو گئے؟ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو 25 منرف اراکین سپریم کورٹ نے ڈی سیٹ کیے وہ کیسے وہ جو ووٹ ہیں وہ مسترد ہو گئے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جی یہاں پر کہتی ہے کہ جی ہم نے پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے طور پر اور پارٹی سربراہ کے ہیڈ کے طور پر دیکھنا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 63A کے اوپر جو ہم نے دیا تھا اس سے مختلف ہے سر۔ اس میں آپ کے 5 رکنی بینچ کے 2 ججز نے اسی کے اوپر اختلاف کیا، اسی فیصلے کے اوپر اختلاف کیا کہ جو پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ڈائریکشنز جاری نہیں کر سکتا، پارٹی سربراہ جاری کر سکتا ہے، جڑا اسد عمر صاحب دا خط سپریم کورٹ چ گیا سی کہ انہاں نوں ڈی سیٹ کرو۔ پھر بندیال صاحب نے جی بطور پارٹی سربراہ یہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اس میں ماشاءاللہ سے وہ ثاقب نثار صاحب بھی اس میں انوالو تھے، اس وقت وہ چیف جسٹس تھے جی، ان کو سلام پیش کریں، وہ اس بینچ کا حصہ تھے، اور پھر اسی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اب کے موجودہ چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا وہ فیصلہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے نا اس کا فیصلہ سپریم ہوگا، تب بھی وہ یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے اب وہ بالکل مختلف ہے، مطلب ہے کہ جی اگر نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا،
بطور ان کو جو ہے وہ پارٹی صدر کے طور پر ان کو ہٹا دیا گیا. تو اب یہ فیصلہ کیسے ٹھیک ہو گیا, اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی. پھر جو گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد ہوئے چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب تھا, اس کے اندر وہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر حسین شاہ صاحب, انہوں نے کس طرح مسترد کر دیتے, اندے تے بھی ہون جڑا نا ڈیبیٹ بڑی کھول کے ہونی ہے. تے دوجا ہے معاملہ جڑا سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ جی فل کورٹ بنانے کی استدعا کو مسترد کرتے ہیں. سر بالکل کریں. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ود اے ویری ڈیو رسپیکٹ, انتہائی قابل احترام ججز, آپ سے درخواست ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف 3 ججوں نے ہی ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, باقی ججز کہاں پر ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور میرے لحاظ سے نا, میں اگر اپنا پرسنلی انالیسس دوں, اپنا ذاتی تجزیہ دوں, تو 3 رکنی بینچ کی بجائے اگر سپریم کورٹ کو 10 آرڈر بینچ بنا دیتی, 7 رکنی بینچ بنا دیتی, 8 رکنی, تو شاید عزت میں اضافہ ہو جاتا, شاید ان کے وقار میں اضافہ ہو جاتا اور لوگ شاید پھر تنقید نہ کرتے. اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہا ہے, اور اگر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بحال کر دیا جاتا ہے اور وہ 10 ووٹ تسلیم کر دیے جاتے ہیں, تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی حیثیت کیا ہوگی؟ بطور پارٹی صدر ان کی حیثیت کے اوپر پھر سوال اٹھ جائے گا. اس کا مطلب کہ پارٹی صدر کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, جبکہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہے, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, اور ان کے لیے کوئی اور قانون ہے. تو سر سوال تو اٹھیں گے. اچھا, میں ایک نا بات پہ بڑا پریشان ہوا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ تو بڑا جذباتی ہو کر دے دیا, لیکن اس کے آگے جو نتائج ہوں گے نا وہ بہت سنگین ہوں گے اور بہت خطرناک ہوں گے, اور وہ ملک کی پارلیمان کے اوپر بھی نہ صرف مسلط ہوں گے بلکہ وہ عدالتی نظام کو بھی بڑا کھوکھلا کر سکتے ہیں. وہ اس قسم کے جو نتائج ہیں اس سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ مستقبل قریب میں اگر اس قسم کا معاملہ پھر عدالت میں آتا ہے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس نہیں ہوتے, تو کیا پھر عدالت جو ہے وہ اپنے اسی عدالت کے سربراہ کے فیصلے کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اگلے جو چیف جسٹس آ رہے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا, کسی نو بھی نہیں کیتا جاتا. تو یہ بھی سوال ہو رہے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ دے جڑے فیصلے نے وہ صرف 3 جج سنن گے, باقی جڑے جج نے وہ کتنے بیٹھے ہوئے نے؟ سر یہ اس کے اوپر جواب دیں. عدالت بڑی قابل احترام ہے, ہم عدالت کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن حمزہ شہباز صاحب کو اٹھا کے اگر آپ باہر پھینکیں گے تو کیا پرویز الہی صاحب کو کوئی تسلیم کر لے گا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر پھر پرویز الہی صاحب کو تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ایک پھٹا پڑ جائے گا, کیونکہ اگر آپ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے مطلب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, اور پنجاب میں گورنر راج لگ جاتا ہے, تو پھر پرویز الہی صاحب کی حیثیت تو وہی ہوگی نا کہ کسی بندے نو تسی وفاقی وزیر بنا دو لیکن اندے کول کوئی محکمہ ہی نہ ہوئے, وہ فیصلہ ہی نہ کر سکے. وہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ میں اٹھا کے آپ کسی کو جج مقرر کر دیں, لیکن وہ ایڈ ہاک جج ہو, عارضی جج ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری مدت کتنی ہے, اس کو اپنی مدت, اس کی مدت کا تعین ہی نہ ہو. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ پرویز الہی صاحب نو چک کے تسی وزارت اعلیٰ دی کرسی تے بہا دو, تسی کہو کہ جی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہے گئے نے, تو ادھروں پتہ لگے کہ جی پنجاب چ گورنر راج لگا ہوا ہے. سر یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پلان بی کیا ہے, حکومت آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ بڑے خطرناک قسم کے جو ہے وہ اس وقت میرے پاس کچھ حکومت کے مطالبات پڑے ہوئے ہیں, اور حکومت کے کچھ خوفناک قسم کے جو ہے نا آگے جو انکشافات ہیں حکومت کے, وہ میں ابھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا. لیکن آگے یہ جو معاملہ ہے نا یہ عدالتوں کے اندر مزید اچھلے گا, اور مجھے لگتا ہے, مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, وکلاء برادری, صحافت, جتنی صحافیوں کی تنظیمیں ہیں, اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جو فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے تھے, یہ معاملہ اتنی آسانی سے تھمنے کا نام نہیں لے گا. یہ مزید اچھلے گا اور یہ کنٹروورسی کی زد میں جائے گا, جو اب تک کنٹروورشل ہو چکا ہے, کیونکہ 3 رکنی بینچ کو میری نظر میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ہاں کوئی ہور صحافت دا طالب علم یا قانون دا طالب علم کہے تو وہ علیحدہ گل ہے, لیکن پورا پاکستان جب اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہا ہے تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ, عدالت دس دی نہیں پئی. اور عدالت کے اوپر کس کا دباؤ ہے؟ عرفان قادر صاحب نے پوچھا تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ساڈے تے کسی دا دباؤ نہیں ہے گا, اسی خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو سر پھر کریں فیصلہ. پنجاب میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ گیا ہے, اور جو پی ٹی اے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں نا کہ ساڈے حق چ فیصلہ آ گیا ہے, سر یہ فیصلہ کسی کے حق میں نہیں آئے گا. یہ فیصلہ پنجاب کے اندر آئینی بحران کو جنم دے چکا ہے, اور پرویز الہی صاحب کے لیے اس سے بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی جو کہ وہ نہیں سنبھال سکیں گے اس اقتدار کو, میں سمجھتا ہوں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, لیکن پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں, انتظار کریں.
اور صبح کی عدالتی کاروائی کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ فیصلہ سارے نو پتا صبح کی آنا ہے تو اس وجہ تو رولا پان کی کوئی ضرورت نہیں ہے گی کیونکہ گل ود گئی ہے مختاریا انشاءاللہ جی پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگہبان